اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المنتجبین اما بعد۔ عزیزان ایمان، گفتگو ماہ رمضان راہ عرفان کے عنوان سے جاری ہے۔ تو عرض کیا جا چکا کہ اس منزل عرفان تک پہنچنے کے لیے ہمیں جن راستوں سے گزرنا ہے وہ راستہ طہارت کا راستہ ہے۔ نماز مومن کے لیے معراج ہے، لیکن اس منزل معراج تک پہنچنے کے لیے یا پروردگار عالم کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے ہمیں طہارت کی ضرورت ہے۔ بغیر طہارت کے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے حضور میں نہیں پہنچ سکتے۔ تو طہارت ظاہری کے بعد طہارت باطنی کی نوبت آتی ہے، اور طہارت باطنی میں قوہ خیال کو پاک کرنے کی ضرورت تھی۔ اس ذیل میں بہت سارے مطالب ہیں جس کو ہم یہاں چھوڑتے ہوئے پھر کسی موقع پر قوہ خیال کی تطہیر کے بارے میں جو مطالب عرفاء، بزرگان اور علماء نے بیان کیے ہیں ان معروضات کو پھر کبھی ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ ابھی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا اور یہ اشرا بھی اختتام کے قریب ہے، تو ہم بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو قوہ خیال کی تطہیر کے بعد نوبت آتی ہے طہارت ذہن کی، کہ ذہن کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، چھوٹے سے فرق کے ساتھ کہ ہم یہ غور کریں کہ پھر یہ ذہن کیا ہوتا ہے۔ تو ذہن کیا ہوتا ہے؟ یہ ذہن در حقیقت ذہن کا کام تصویروں کو حاضر کرنا ہے۔ خیال کا کام تصویر گری ہے، خیال تصویر بناتا ہے، یہ حوالے کرتا ہے۔ ان تمام تصویروں کو ایک جگہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ اب ذہن کا کام ہوتا ہے کہ اس تصویروں کو، ان اشکال کو، ان صور کو جو قوہ خیال نے صورت گری کی تھی، اب اس کو حاضر کرنا یہ ذہن کا کام ہے۔ اگر ذہن آپ کا پاک رہے گا تو ایسی صورت میں وہ پاک تصویریں، کیونکہ دونوں صورتیں جو ہیں نا، قوہ خیال کبھی پاک تصویروں کو بھی محفوظ کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ نجس تصویروں کو بھی محفوظ کرتا ہے۔ دونوں تصویریں محفوظ ہوتی ہیں۔ آپ اچھے مناظر بھی آپ دیکھتے ہیں، برے مناظر بھی آپ دیکھتے ہیں۔ بری تصویریں بھی آپ کے جو ہے صفحہ ذہن پہ ہوتی ہیں، لکھی جاتی ہیں۔ آپ نے جو ہے بری تصویریں بھی دیکھی ہیں، اچھی تصویریں بھی ہیں۔ یہ تمام تصویر گری جو قوہ خیال نے کی تھی وہ سارے کی سارے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اب یہ محفوظ ہونے کے بعد میں اب ان تصویروں کو جو چیز ظاہر کرتی ہے، سامنے لے آتی ہے، اس کا نام ہے ذہن۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مثال کے طور پر کہ آپ مجھے جانتے ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے مل چکے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، ملے ہوں گے لیکن اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، آپ کی صورت ذہن میں نہیں آ رہی ہے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو فلاں چیز آپ سے کہا تھا، آپ کو یاد آ رہا ہے کہ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی۔ ایک دوست کو جو آپ روزانہ جانتے ہیں، آپ کا عزیز ہے، وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ میں نے یاد ہے آپ کو 5 سال پہلے ایک بات کہی تھی، تو آپ کہتے ہیں کہ یاد نہیں آ رہا ہے، ذہن میں نہیں آ رہا ہے۔ یعنی ذہن میں نہیں آ رہا ہے، یعنی ذہن اس صورت کو جو آپ نے دی تھی یا محفوظ کی تھی وہ ظاہر نہیں کر رہا ہے ذہن۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن خراب ہے، ذہن کام نہیں کر رہا ہے۔ اچھا، ذہن کام کرنے لگے لیکن اچھی تصویریں یاد نہیں آ رہی ہیں، بری تصویریں یاد آ رہی ہیں۔ جتنے برے مناظر دیکھا تھا وہ ذہن میں آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے ذہن انہیں بار بار ان تصویروں کو جب حاضر کرتا ہے، تکرار کرتے رہتا ہے،
ان کے بارے میں جو ہے ان تصویروں کو جو دیکھا تھا بار بار یاد کرتے رہتا ہے، تو اس تکرار عمل سے وہ چیز ذہن میں حاضر رہتی ہے ہمیشہ. تو بری تصویریں بار بار اس کے سامنے آتی ہیں، ذہن میں اس کے تازہ رہتی ہیں. لیکن اچھی تصویریں جو اس نے دیکھی تھی، اچھی یادیں جو تھی، لذت معنوی جو کبھی اس نے چکھا تھا، اسے وہ بھول جاتا ہے. قرآن بھول جاتا ہے، گانے یاد رہتے ہیں. نورانی چہرے بھول جاتا ہے اور مسخ شدہ چہرے یاد رہتے ہیں. اچھی باتیں بھول جاتا ہے، بری باتیں یاد رہتی ہیں. صاف ستھری باتیں بھول جاتا ہے، گندی باتیں ذہن میں رہتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہن نجس ہے، اسی لیے نجس چیز کے ساتھ وہ محشور ہو رہا ہے. کبھی اچھی چیزیں دیکھی بھی تھی تو وہ حاضر نہیں ہے اس کے دماغ میں، سب بھول گیا. کبھی نماز پڑھتا تھا، اب بھول گیا. کبھی زیارت کی تھی، بھول گیا. کبھی کسی سے ملاقات ہوئی تھی، بھول گیا. کبھی سورہ یاد کیا تھا، بھول گیا. کبھی اچھی باتیں سنی تھی، بھول گئے. ذہن میں نہیں رہا، یعنی ذہن میں حاضر نہیں ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے صورت یاد رہتی ہے، نام یاد نہیں آتا ہے. کبھی نام ذہن میں رہتا ہے، صورت یاد نہیں آتی ہے. تو مثال کے طور پہ ایک شاعر کہتا ہے کہ صبح بھول جاتا ہوں، شام بھول جاتا ہوں. یہ عجب مصیبت ہے کاروبار ہستی میں، صورت یاد رہتی ہے، نام بھول جاتا ہوں. تو کبھی انسان کے ذہن میں وہ نام ذہن میں نہیں آتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ موجود نہیں ہے ذہن میں، یعنی ہے، نفس میں ہے، لیکن ذہن میں نہیں آ رہا ہے. یعنی ذہن خالی ہے. کہتے ہیں میں اس وقت خالی و ذہن ہوں. آپ نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں، کچھ تو سنائیے. اتنے واقعات آپ کو یاد ہے، ایک واقعہ تو سنائیے. تو آپ کہتے ہیں کہ ذہن حاضر نہیں ہے اس وقت. ذہن کہاں گیا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ذہن اس وقت جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے. یعنی ذہن کا کام کیا ہے؟ قوۂ خیال کی دی ہوئی تصویروں کو حاضر کرنا، جس کے بارے میں یعنی ذہن حاضر کرتا ہے ان چیزوں کو مقام تفکر میں. جب وہ سوچتا ہے، یعنی ذہن جب فکر کرتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ذہن میں جب وہ مشغول ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے ذہن میں آنے لگتی ہیں اور وہ ان تصویروں کو دیکھتا ہے. یہ بات ہے. یعنی جو چیزیں اس نے بیداری میں حاصل کی تھی یا خواب اگر اسے یاد ہے، اس کے ذہن میں جو بھی تصویریں محفوظ ہیں وہ حاضر کرتا ہے. ذہن کبھی بھی جو ہے مطلب آرام سے نہیں رہتا، مسلسل ذہن کام کرتے رہتا ہے، مسلسل ذہن جو ہے وہ جاگتا رہتا ہے. مثال کے طور پر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ، ہم خود کہتے ہیں کہ کسی کو دیکھنے سے فلاں چیز کی یاد آ گئی، تو کہتے ہیں اس کا ذہن کتنا خراب ہے. ارے ان کو دیکھ کے ایک چیز مجھے یاد آ گئی. تو یعنی کوئی چیز جو ہے نا مثال کے طور کے اوپر بھلا دینے کی تھی، لیکن وہ یاد آ جاتی ہے. تو ذہن کیا کر رہا ہے؟ ذہن پاک نہیں ہونے کی وجہ سے نجس چیزیں اس کے ذہن میں آ رہی ہیں، بری چیزیں تو اس کے ذہن میں آ رہی ہیں. یعنی بری چیزوں کو بھول جانا چاہیے تھا نا، لیکن بری چیزیں وہ بھول نہیں پا رہا ہے، جس کے لیے اتنی وہ اذیت دیتی ہیں. وہ چیزیں اگر ذہن میں رہتی ہیں، وہ یادیں جب ذہن میں رہتی ہیں، جس کے لیے شعراء نے بھی کہا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو یہ حافظہ چھین لے اور جو ہے ذہن سے نکل جائے وہ تصویریں، وہ یادیں بھول جائیں، وہ واقعات بھول جائیں، وہ گندگی ذہن سے نکل جائے. تو یہ پاک کرنا پڑتا ہے ذہن کو. تو جب ذہن پاک ہوگا تو پھر بری چیزیں محو ہو جاتی ہیں. اچھی چیزیں جو ہے نا وہ پاکیزہ ذہن میں ہمیشہ پاکیزہ چیزیں رہتی ہیں اور وہ پاکیزہ چیزوں کو حاضر کرتا ہے اور جو چیز ہے وہ بھول جاتا ہے. مثال کے طور پہ کسی کو قرض دیا بھول جاتا ہے، لیکن کسی کو قرض دیا تھا وہ بھول جاتا ہے، کسی سے قرض لیا تھا وہ یاد رہتا ہے. اس کا مطلب ذہن پاک ہے. کسی کے ساتھ نیکی کیا تھا وہ بھول جاتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ
किसी से नेकी लिया था वो याद रहता है। तो कहते हैं कि ये आदमी पाक जहन का आदमी है, इनको ये सब चीज़ें याद रहती हैं। उन्होंने कहते हैं ये नहीं, बड़ा नजिस जहन का आदमी है, सब एहसान फरामोश है, यानी एहसान को भूल जाते हैं, अच्छाइयों को भूल जाते हैं, जहन नजिस है, बुरी बातें याद रहती हैं, अच्छी बातें भूल जाते हैं। तो जहन को पाक करना पड़ता है कि वो तस्वीरें सामने ना आए। तो कितनी बड़ी बात है ये, यानी जब आप पाक रहते हैं तो आपके जहन में पाक चीज़ें आती हैं। कुरान पढ़ना याद रहता है, नमाज़ पढ़ना याद रहता है। तो कहते हैं नमाज भूल गया, नमाज़ पढ़ना भूल गया, फिर क्या याद है, फ़लाँ चीज़ भूल गया, फ़लाँ चीज़ भूल, यानी अच्छी बातें भूल जाते हैं। क्यों? इसलिए कि अच्छी बातों को आप हमेशा जहन में नहीं रखते, इसलिए आप भूल जाते हैं। भुला देते हैं, जहन में रखते नहीं हैं, उस बारे में सोचते नहीं हैं। तो गोया अगर आप मुसलसल उसके साथ जब आपका हश्र व नश्र होगा उस शय के साथ, तो आपको बातें याद रहेंगी। इसीलिए कहते हैं कि देखिए, आपके जहन में बुरी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। रिवायत में है कि एक मर्द जब अपनी ज़ौजा के साथ नज़दीकी करता है, उसके साथ हमबिस्तरी करता है, तो किसी दूसरी खातून का तसव्वुर अपने जहन में न लाए। यानी आप अपनी ज़ौजा के साथ हैं, लेकिन आपके जहन में नामहरम बसी हुई है, तो उसको आप जहन में रखें, तो गोया जहन गंदा है आपका, जहन नजिस है आपका। तो इसके असरात जो है सूए असरात पड़ते हैं। इसी तरह से औरत को न चाहिए कि वो बारदारी के दौरान, हमल के दौरान, जब वो हामिल हो, जिस वक्त वो हमल से हो, तो ऐसी सूरत में जब वो हमल में है, हामिले फ़र्जंद है, तो ऐसी सूरत में उस हामिल औरत को नहीं चाहिए कि वो अपने जहन में ऐसी चीज़ें रखे कि जिसका असर उसकी औलाद पे मुरतब हो, उसके बच्चों पे मुरतब हो। वरना जो वो सुनती है उसका असर बच्चों पे पड़ता है, जो वो बोलती है तो उसका असर बच्चे पे पड़ता है, जब वो चीज़ देखती है तो हामिला औरत न कुछ चीज़ें ऐसी न देखें जिसका असर बच्चे पे पड़े, ऐसी चीज़ नारवा न करे। वो फ़ेल के असरात, वो अमल के असरात, वो गुफ्तगू के असरात, वो समाअत के असरात, वो बसारत के असरात बच्चे को मुतासर कर देते हैं। उसको फिर ये जंग लड़ने में अच्छाई की बहुत ताकत लगेगी, उस बच्चे को नेक बनने के लिए बहुत ताकत लगेगी। नेक माँ बाप की औलाद के लिए नेक बनना आसान होता है, बुरी माँ बाप के लिए के बच्चों के लिए अच्छा बनना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि हरामज़ादे जो है वो सही नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा ज़हमत करनी पड़ती है, उनके सामने ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। हाँ, वो बिगड़ना उनके लिए आसान होता है, संवरना उनके लिए मुश्किल होता है। तो ये अपने बच्चों को मीरास में माँ बाप ही तो दे के जा रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि अपनी औलाद को नेक अखलाक और नेक किरदार और जो है सही रास्ते पर गामज़न रखे, तो माँ बाप को विरासत में ये सब चीज़ें देनी पड़ती हैं। माँ को अपने जहन में वो तस्वीरें नहीं रखनी हैं, वो गंदगियाँ जहन से धो देनी हैं, वो ख़यालात धो देने हैं, वो गंदगियाँ धो देनी हैं। ज़बान को साफ़ सुथरा करना है, आँख और कान को जो है पाक करना है, ताकि उसके बुरे असरात बच्चे को मुतासर न कर सकें, ख़ुद उसकी ज़ात को मुतासर न कर सकें। तो जहन अगर नजिस होता है तो नजिस तस्वीरें जहन में हमेशा सामने होती हैं, और जब जहन पाक हो जाता है तो फिर पाक तस्वीरें उसके जहन में ज़िंदा और ताज़ा रहती हैं। मिसाल के तौर पर, जब एक मर्द किसी नामहरम के साथ एक कमरे में जमा होते हैं या एक घर में बैठते हैं कि एक घर में नामहरम आके बैठ जाता है, तो क्या आप ये समझते हैं कि उसका जहन उसे महफूज रखेगा? क्या उसके जहन में ये ख़यालात पैदा नहीं होंगे? क्यों? इसलिए कि जब आप नामहरम के साथ खलवत कर रहे हैं तो आपका जहन तो खाली नहीं रहेगा। जब आपका जहन खाली नहीं रहेगा तो आपका ये अमल
آپ کے ذہن میں کو مشوش کرے گا اور آپ کے ذہن میں گندی تصویریں آپ کے سامنے لاتا رہے گا، اور آپ کو وہ خیالات جو نامطلوب خیالات ہیں اس سے آپ دو چار ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا اتقوا مواضع التہمت، تہمت کی جگہوں سے بچو، گناہ میں پڑنے والے مقامات سے بچو۔ آپ اتنے پارسا تو نہیں ہے کہ محفوظ رہ جائیں گے، بڑوں کا پیر پھسل جاتا ہے۔ ہاں، خانقاہوں کے جو ہے ہاتھ سے، خانقاہی کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ جاتی ہے، بے حجابی کے جو پیمانے چھلک جاتے ہیں، آدمی کیا ہے فرشتے بھی بہک جاتے ہیں۔ تو انسان جو ہے تو انسان ہے، گناہ میں پڑنے کا امکان ہے، تو وہ جگہ جہاں گناہ پڑنے کا امکان بھی ہے اس سے بھی انسان دور رہے، اس لیے کہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو پھر کیوں انسان مشکلات میں پڑے، کیوں انسان گناہوں میں پڑے؟ جان بوجھ کے زبردستی گناہ میں پڑنے کی کیا سوال ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذہن گندا ہے، ہمارے ذہن میں ہمیں جو ہے پریشان کر رکھا ہے۔ تو ذہن اگر ہمارا پاک ہو تو پاک تصویریں ہمارے سامنے، ہمارے مشاہدے میں آتی رہیں گی۔ اگر ایک اچھی فضا میں جب ہم رہتے ہیں، اچھے ماحول میں رہتے ہیں، مثال کے طور پہ کیوں جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، جب ہم مسجد میں جاتے ہیں، اللہ سے خلوت کرتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں؟ آپ بتائیے۔ اچھے خیالات آتے ہیں، قرآن پڑھنا جی چاہتا ہے، نماز پڑھنا جی چاہتا ہے، نیکی کرنا جی چاہتا ہے۔ تو کیونکہ یہ اچھے ماحول کے اثرات جو ہیں اس کو متاثر کرتے ہیں، اور اگر جو ہے وہ بری جگہ پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ اطراف کی چیزیں جس کا وہ مشاہدہ کرتا ہے، یعنی ماحول کے بدلنے سے انسان بدل جاتا ہے، اس کا ذہن جو ہے وہ جب دیکھتا ہے اس سے متاثر ہوتا ہے، جس فضا میں رہتا ہے اس فضا سے متاثر ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی خواہش سے جاتے ہیں فرانس، جرمن، تو کیا اپنے آپ کو محفوظ رکھ پاتے؟ کتنے لوگ بہک جاتے ہیں۔ ہاں، جن پر اللہ کا رحم ہو، الا ما رحم ربی، وہ لوگ بچتے ہیں، جن پر اللہ رحم کھائے وہی بچتے ہیں، جو وہاں رہ کر بھی اپنے آپ کو پاک رکھے، مگر دشواری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو ایسے لوگ وہ جگہوں پہ نہ جائیں۔ جو کمزور لوگ ہیں، جن کا ذہن جو ہے کمزور ہے، تو ہم جیسے کمزور ذہن والوں کو چاہیے کہ ہمیشہ مسجدوں کی طرف جائیں، روضہ مقدسہ میں رہیں، اچھے ماحول میں رہیں، کیونکہ ہم اچھے ماحول ہی میں اچھے رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم بہت جلد ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ذہن جو ہے ہمیں قابو میں نہیں رہنے دیتا، وہ تصویریں بار بار سامنے لاتا ہے جو نامطلوب تصویریں ہیں۔ مثال کے طور پر روایت میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ ایک بیاباں سے گزر رہے تھے، ایک مردہ جانور کے پاس سے گزرے۔ ابھی وہ اصحاب گزر رہے تھے، انہوں نے بری بدبو ابھی نہیں سونگھی تھی، انہوں نے اپنے ناک پہ جو ہے وہ کپڑا رکھ لیا اور کہنے لگے کیا بری یہاں سے جو ہے بدبو آ رہی ہے، یہ حیوان کتنی بدبو دے رہا ہے۔ یعنی مردہ جانور تھا، ابھی اس کی بدبو ابھی پہنچ ہی رہی تھی کہ انہوں نے جو ہے اپنے ناک پہ رکھ لیا اور پکارنے لگے کتنی بدبو آ رہی ہے۔ ابھی قریب پہنچے تو معلوم ہوگا اور کتنی بدبو ہے، لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے جو ہے نا کر لیا کہ جو ہے کتنی بدبو آ رہی ہے، یہ حیوان کتنی جو ہے وہ بدبودار یہ جو ہے حیوان ہے۔ تو گویا آپ دیکھیں کہ یہ حیوان کتنی بدبو دے رہا، تو آقا نے فرمایا کہ اس کے دانت دیکھو کتنے سفید ہیں اور کتنا یہ خوبصورت ہے، وہ دیکھو۔ دیکھیں یعنی وہ لوگ جو اصحاب تھے وہ اس کے جسم سے نکلنے والی بدبو کو سونگھ رہے تھے، اور امام اس کے جسم کے جو خد و خال تھے اس پر نظر تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کتنی سفید دانت ہیں اس جانور کے،
یعنی گویا امام کہہ رہے تھے کہ ہماری نظر ہمیشہ کسی کی اچھائی کی طرف ہونا چاہیے. یعنی ایک مردہ جانور پر بھی اگر نظر پڑے تو اس کے اچھے اندام پر نظر ہونی چاہیے, اس کے جسم کے اچھے حصوں کے اوپر نظر ہونی چاہیے. ہاں اس کے وجود سے بدبو بھی نکل رہی ہے, اس کا جو ہے خوبصورت جسم بھی آپ کے سامنے ہے, اگر آپ چاہیں تو اس کا حسین جسم دیکھ کے اس کی تعریف کریں یا اس کی جو ہے بدبو سونگھ کر جو ہے اس کی برائی کریں. تو یہ دونوں چیزیں گویا جو ہے جب ذہن تو مسلسل کام کرتا ہے, تب اگر ذہن اگر پاکیزہ ہو تو پھر وہ اس کے ذہن میں پاک خیالات ہی اس کے ذہن میں آتے ہیں. تو عزیزان گرامی, ذہن کو پاک کرنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے بات کو ہم آگے بڑھائیں, اور یہ عجیب بات ہے جو ہم کہنے جا رہے ہیں, وہ ہے خود طہارت عقل کی طہارت بھی, یعنی عقل کی طہارت بھی ضروری ہے. طہارت عقل کیسے ہو؟ تو طہارت عقل جو ہے برے افکار کے نتائج کی قید سے آزاد کرانا, یعنی وہ عقائد, وہ نظریات, وہ افکار کہ جو معرفت حق کو تک پہنچنے میں مانع ہوتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا. یعنی معرفت حق سبحانہ تعالی, معرفت ذات الہ, معرفت ربوبیت کے لیے جو چیزیں مانع ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک رکھنا. وہ رحمت رحمانیہ پروردگار اور اس کے فیض مطلق سے اپنے آپ کو ہمکنار کرنا, جس طرح سے رحمت باران جب برستی ہے تو تمام انسانوں اور تمام موجودات, تمام نظام ہستی میں برابر کے برستی ہے نا. لیکن کچھ مخصوص گروہ ہوتے ہیں کہ جو فیضیاب نہیں ہوتے. رحمت حق ہر ایک پر یکساں ہوتی ہے. پروردگار عالم نبی کریم, مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین, آپ رحمت بن کر آئے, سب کے لیے رحمت ہے, تمام انسانوں پر رحمت ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب تمام انسانوں پر رحمت بن کر آئے اور آپ کا فیض رحمت سب کے لیے برابر تھی, تو پھر کوئی ابو لہب کیسے رہ گیا, کوئی ابو جہل کیسے رہ گیا, کوئی ابو سفیان کیسے رہ گیا؟ تو معلوم ہوا کہ رحمت تو سب کے لیے برابر تھی, لیکن کچھ گروہ, کچھ افراد, کچھ انجمنیں, کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اس رحمت سے محروم رہ گئے. تو گویا جو ہے اللہ کی رحمت, اللہ کی معرفت سب کے لیے, لیکن کچھ لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس فیض سے اپنے پہ مانع ہو جاتے ہیں. تو وہ فیض سے جو مانع ہو گئے ہیں اور رحمت حق سبحانہ و تعالیٰ ان تک نہیں پہنچ رہی ہے, تو اس سے آزادی حاصل کرنا, اس قید سے رہائی حاصل کرنا, تاکہ یہ پرندہ جو قید میں ہے وہ رہا ہو جائے. رحمت رحیمیہ پروردگار تمام علوم و اسرار و حقائق پر سے, نظام ہستی پر سے نقاب الٹتے ہیں. تو جب عقل انسان آزاد ہوتی ہے, تب جو ہے, جب پاک ہوتی ہے, تب جو ہے ان سربستہ افکار سے اپنے آپ کو رہا کرتی ہے. عقل جو ہے اقال سے ہے. اقال کا مطلب یہ ہے نا باندھنا, محدود کرنا. جب جو ہے نا, جب اونٹ کو جب باندھتے تھے, اونٹ کو بٹھانے کے بعد میں جب اسے باندھتے تھے عرب, تو اسے جو ہے وہ کہتے تھے اقال کیا ہے, یعنی اس کے زانوں کو باندھ دیا ہے. عقل کو اس لیے عقل کہا جاتا ہے کہ یہ نظام ہستی کے سامنے زانوزد ہے, علوم و حقائق کی راہ میں کے لیے آزاد ہے. عقل ابتدا میں عقل جو ہے نامتناہی ہے, بلکہ
فہم حقائق کے لیے عقل کا کام جو ہے، عقل کا کام پاک حقائق تک رسائی حاصل کرنا ہے. صحیح ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ انارۃ العقل مقصوفۃ بالشہوہ، یعنی عقل کے چاند کو گہن لگ جاتا ہے شہوت کے طاری ہونے سے. شہوت کیا کرتی ہے؟ عقل کی روشنی کے لیے مانع ہو جاتی ہے. عقل تو پاک ہے، عقل تو حقائق تک پہنچنا چاہتی ہے، لیکن عقل جو ہے اس پر پردہ چھا گیا ہے. عقل کا چراغ جو ہے وہ گل ہو گیا. عقل کے چراغ پر جو ہے اس روشنی پر ایک اندھیرا چھا گیا ہے، ایک ابر چھا گیا ہے. یہ جو ابر ہے وہ شہوت کا ابر ہے، جذبات کا ابر ہے، احساسات کا ابر ہے. یہ جب ہٹے گا، اس قید سے آزاد ہوگا، تو عقل اپنی روشنی دے سکے. اس روشنی کی مدد سے ہم حقائق تک پہنچ سکیں گے، وہ معرفت ربانیہ تک پہنچ سکیں گے، وہ حقائق عالم تک پہنچ سکیں گے، وہ نظام ہستی کی چھپی ہوئی حقائق تک پہنچیں گے، کہ ہم ان منزلوں سے آشنا ہو سکیں گے کہ جو علوم عجائب و علوم غرائب و اسرار ان سب سے. تو اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے اپنے عقل کو شہوت سے پاک کرنے کی ضرورت ہے، گناہوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ عقل کام کر سکے، عقل استعمال میں آ سکے. عقل کی تعریف بہت موضوع وسیع ہے، کیونکہ خود لفظ عقل پر اشرے پڑھے جا چکے ہیں، اور جو ہے مطالب کثیر، روایات، آیا اور اس طرح کے جو ہے عقل کے ذیل میں. لیکن ہم چونکہ بس اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ راہ معرفت کے یہ راستے ہیں کہ ہم ظاہر کو پاک کریں اور باطن کو پاک کریں، قوہ خیال کو پاک کریں، ذہن کو پاک کریں، عقل کو پاک کریں. تو اس ذیل میں ہمیں سرسری طور کے اوپر ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی عقل کو بھی پاک و صاف رکھنا ہے، تاکہ شبہات اور مغالطے اور جو ہے سازشیں اور جو ہے اس طرح کی چیزیں انسان کو غافل نہ کرے، انسان کی عقل پہ پردے نہ ڈالے. عقل تو دیکھتی ہے، لیکن عقل کے اندھے بھی تو ہوتے ہیں، یعنی عقل کو اوپر پردے ڈال دیتے ہیں کہ عقل اپنا کام نہیں کرتی. عقل کے جو چراغ ہے اس چراغ کو گل کر دیتے ہیں، اور اس چراغ کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اس کی روشنی پہنچ نہیں پاتی. تو عقل ہوتی ہے، لیکن وہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. عقل رکھتے ہوئے بھی عقل کے اس کے بیزار ہوتے ہیں، عقل کے دشمن ہوتے ہیں، عقل کے دشمن ہوتے ہیں، اور عقل کی باتوں کو نہیں مانتے. کتنے ایسے بچے ہیں جو اپنے بابا کی بات نہیں سنتے، اپنے بزرگوں کی بات نہیں سنتے، اپنے علماء کی بات نہیں سنتے، اپنے دادا کی بات نہیں سنتے، اپنے بزرگوں کی بات نہیں سنتے، ان کی نصیحتوں کو نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں تو یہ مانتے نہیں ہیں. تو گویا نصیحت کرنے والے ہیں، لیکن ان کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں. آپ ان حجابات کو الٹیں تاکہ ان کا نور آپ تک پہنچ سکے. تو عقل کو پیغمبر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ پیغمبر ظاہری اور پیغمبر باطنی، یعنی ایک پیغمبر جو دکھائی دیتے ہیں، جو ظاہر ہیں، جو موجود ہیں آپ کے سامنے، جو انبیاء ہیں، مرسلین ہیں. لیکن ایک وہ پیغمبر بھی ہے جو دکھائی نہیں دیتے. جو پیغمبر دکھائی نہیں دیتا ہے وہ عقل انسانی. عقل انسانی گویا جو ہے پیغمبر باطنی ہے، عقل پیغمبر باطنی ہے. لیکن جیسے لوگ انبیاء کی بات نہیں سنتے، وہ ہدایت کا آفتاب ہونے کے باوجود اس آفتاب سے روشنی حاصل نہیں کرتے، اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو عقل رکھتے ہوئے عقل سے فیضیاب نہیں ہوتے، اور اس کی روشنی سے فیضیاب نہیں ہوتے، اور اس کی فیوزات سے مستفیض نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل ہوتے ہوئے انسان عقل سے محروم رہ جاتا ہے. عقل کی تعریف جو کی گئی، العقل ما عبد بہ الرحمن واقتصب بہ الجنان، کہ عقل جو ہے جس کا کام جو ہے، جس کے ذریعے سے عبادت کی جاتی ہے اور جس کے ذریعے سے
جنت کا اکتساب کیا جاتا ہے، یعنی جس کے ذریعے سے جنت حاصل کی جاتی ہے۔ وہ بے وقوف لوگ ہیں جو جنت ہی کا سودا کر لیتے ہیں، جنت ہی کو بیچ کے کھا جاتے ہیں۔ تو وہ کتنے جو ہے نادان لوگ ہیں، کتنے بڑے بے وقوف لوگ ہیں کہ جو اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں، اپنی جو ہے آخرت کا سودا کر لیتے ہیں دنیا کے حصول کے لیے، جبکہ جو ہے یہ گزر جانے والی چیز ہے، وہ رہنے والی چیز ہے، یہ سڑ جانے والی چیز ہے، گل جانے والی چیز ہے، جدا ہو جانے والی چیز ہے، ہم سے دور ہو جانے والی چیز ہے، یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے، ہمارا اس سے رشتہ ٹوٹ جانے والا ہے، لیکن ہم اس کے لیے ہمارا پورا ہم و غم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عقل مند نہیں ہیں، ہم بے وقوف ہیں۔ کتنے ایسے عقل مند لوگ ہیں جن کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں، کتنے بے وقوف لوگ ایسے ہیں جن کو لوگ عقل مند سمجھتے ہیں۔ یہ ہماری سمجھ کا پھیر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل ہوتے ہوئے لوگ عقل سے محروم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے عقل کا فیض ان تک نہیں پہنچ پاتا اور وہ صراط مستقیم پر نہیں چل سکتے اور معارف حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ عقل ہی ہے جو عرفان نظری اور عرفان عملی کی دعوت دیتی ہے۔ عرفان نظری اس کے اوپر منکشف اور عرفان عملی کی راہ ہموار ہوتی ہے اسی عقل والوں کے لیے۔ ساری چیزیں عقل مندوں کے لیے ہے، اور جو شخص عقل مند نہیں ہے اس کے لیے کوئی چیز کارآمد نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم عاقل بنیں، عقل مندوں سے ربط قائم کریں اور جو ہے وہ اپنی عقل کو کام میں لائیں، جو بھی کریں عقل کے معیار پہ کریں۔ تو عقل کے معیار پر وہ لوگ چل سکتے ہیں جن کی عقل پاک ہوتی ہے، ان تمام آلودگیوں سے پاک ہوتی ہے، شہوت کے وہ اسیر نہیں ہوتے، یعنی شہوت کے وہ غلام نہیں ہوتے۔ جو عقل پابند شہوت ہو جائے، جو عقل پابند جذبات بن جائے، جو عقل پابند احساسات ہو جائے، وہ جذبات کی اسیر ہو جاتی ہے، عقل کے پیروں میں زنجیر پڑ جاتی ہے، عقل ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پاتی۔ عقل پر جب شہوت کا لبادہ اڑا دیا جاتا ہے تو اس کو عقل کو کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا اور عقل اندھی ہو جاتی ہے، عقل گونگی اور بہری ہو جاتی ہے۔ کہ عقل مند ہوتا ہے لیکن اس کی عقل کام نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ پابند شہوات، پابند جذبات بن گیا ہے۔ تو اس سے رہائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر عقل مند نے شہوت اور جذبات سے پناہ مانگا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے، انبیاء نے پناہ مانگی ہے، مرسلین نے پناہ مانگی ہے، اور اس اعلان کے ساتھ کہ الا ما رحم ربی، اسی کو پر کرم ہو سکتا ہے کہ جس پر اللہ کا رحم ہو جائے، جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم ہو جائے۔ تو یہ بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عقل کو ان تمام میں افکار و غلط نظریات و غلط افکار اور غلط شبہات سے اپنے آپ کو پاک کرے، اس گندی فضا سے نجات پائے اور اس شہوت کی زنجیروں کو توڑ دے تاکہ عقل کھلی فضا میں سانس لے سکے اور انسان کو اپنی دوش پہ سوار کر کے جبرائیل عقل کے ذریعے سے ہم پرواز کر سکیں، ان فضاؤں میں پہنچ سکیں کہ جو فضائیں پاک لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو اللہ ہمیں اس مہینے میں توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے کی مدد سے ہم اپنی فکر کو قوی کر سکیں، ہم اپنی فکر کو پاک کر سکیں، اپنے ذہن کو پاک کر سکیں، اپنے صورت گری کرنے والے اس قوہ خیال کو پاک کریں، ہم اپنے احساسات اور اپنے جذبات کو پاک کریں، اپنے ضمیر کو پاک کریں، اپنی سوچ کو پاک کریں، اپنی فکر کو پاک کریں اور قدم اور آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک آدھ منزل اور آپ کے سامنے ذکر کر کے گفتگو کو تمام کرنا ہے کہ آج یہیں پہ بات روک دیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل جو منزل باقی رہ گئی ہے اس کی طرف اشارہ کر کے گفتگو کو اختتام کی منزل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔